بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا انعام اللہ کنجاہی آفیشیل چینل اور میں ہوں انعام اللہ کنجاہی۔ معزز ناظرین، آج آپ کو اس شخص کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جس کی دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی اور دجال نے ان سے کون سے سوالات کیے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے دجال کے بارے میں تو بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن اور مستند احادیث پر مشتمل معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ معزز ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 7386 اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر آپ نے تشریف فرما ہو کر یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں بتایا کرتا تھا، لیکن آج تمیم داری جو ہے انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے اور انہوں نے آ کر میری بیعت کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے، جو پہلے نصرانی تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سمندر کے سفر پر جہاز پر 30 لوگوں کے ساتھ وہ روانہ ہوئے۔ سمندر میں طوفان آ گیا اور 1 مہینے تک سمندر کی موجیں اس سفینہ کو، اس جہاز کو وہ سمندر کے اندر وہ گھماتی رہیں اور اس کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ بالآخر جدھر سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا کہ اس طرف شام کے وقت جزیرے کے پاس وہ جہاز پہنچ گیا۔ کشتی میں سوار ہو کر وہ جزیرے پر اترے اور دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کا اوپر اتنے زیادہ بال ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے کے حصے میں کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو ایک جاسوس ہوں اور اس دیر کے اندر چلو، وہاں پر ایک آدمی تم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیر کے اندر تیزی سے داخل ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جثے والا انسان، جیسا کہ انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بڑی جسامت والا اور قوت والا انسان ہم نے دیکھا کہ جو جکڑا ہوا تھا، اس کے بازو جو ہے گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں جو ہے ران سے لے کر ٹخنوں کے تک جو ہے فرمایا کہ لوہے کے اندر جکڑی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جہاز پر، بحری جہاز پر سوار ہوئے اور طوفان کے اندر 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے اور موجوں نے، ہواؤں نے ہمیں اس جزیرے تک پہنچایا۔ پھر اس نے سوال کیے، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ کہا اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ پوچھا کہ کیا وہ پھل دیتا ہے کہ نہیں؟ کہا پھل دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ ان قریب وہ پھل دینے سے محروم ہو جائے گا، پھل نہیں دے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ طبرستان کے دریا کے متعلق کیا اس میں پانی ہے؟ کہا اس میں پانی بہت ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے اندر پانی کتنا زیادہ ہے، کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتیاں سیراب کرتے ہیں؟ کہا اس کے اندر بڑا پانی ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔
चौथा सवाल किया, ये बताओ उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उम्मीयीन का जो नबी है उसका क्या हाल है। कहा कि वो मक्का में ज़ाहिर हो चुके हैं और यस्रब की तरफ हिजरत कर चुके हैं। कहा कि क्या अरब ने उस ज़ाहिर होने वाले पैगंबर से लड़ाई की है। कहा लड़ाई की, नतीजा क्या निकला। तो हमने कहा कि नतीजा ये निकला कि वो अरबों पर गालिब आ चुके हैं और अरब उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। तो कहने लगा कि अरब को चाहिए कि उसकी इताअत कबूल करें, ये उनके लिए बेहतर है। फिर उसने बताया कि सुनो, मैं मसीह दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाएगी और मैं 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर मैं दाखिल नहीं होऊंगा, लेकिन मक्का और तैबा के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा। जब मैं इन शहरों के पास जाऊंगा तो एक फरिश्ता नंगी तलवार के साथ मेरा इस्तकबाल करेगा, मुझे रोक देगा और फरिश्तों के ज़रिए इन शहरों की हिफाजत की जाएगी। तो ये वाक़या देख कर तमीम दारी जब वापस आए, सीधा तैबा पहुँचे, मेरे आका के पास पहुँचे और आकर मेरे आका की खिदमत में पूरा वाक़या बयान किया और इस्लाम कबूल किया, नसरानियत को छोड़ दिया और सहाबी बन गए। ये हैं तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि दज्जाल का वाकई वजूद कायनात के अंदर मौजूद है और मेरे आका की बताई हुई तमाम बातें सच्ची है। उसने आना है और उसका फितना दुनिया के अंदर बपा होगा और दुनिया के अंदर वो फसाद पैदा करेगा। उसकी क्या निशानियां हैं, उससे बचने का क्या तरीका है, आइंदा वीडियोज़ में हम बताएंगे। आखिर में मैं फिर एक बार आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मालूमाती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।